Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear listener. This is Numan Malik with my YouTube channel Learn with Us. Today is our fifth lecture on class 9 biology, in which we are going to study about contribution of Muslim scientists. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے ان کے سائنس کے اندر کنٹریبیوشن، ان کی خدمات کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پر جو سب سے پہلی لائن میں نے لکھی ہے کہ پلیڈ گریٹ رول ان بایولوجیکل سائنس. تو ہمارے جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ تھے، سر جابر بن حیان، عبدالمالک اصمعی، اس کے علاوہ ابو علی سینا، جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے بایولوجیکل سائنس میں کافی رول پلے کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً ہجری کے پہلے ہی صدی سے ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیے، آبزرویشن کرنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ بایولوجیکل سائنس کے اوپر ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشن پہلے ہی ہجری کے صدی سے کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو سب سے پہلا موسٹ امپورٹنٹ سائنٹسٹ ہے وہ ہے جابر بن حیان. ٹھیک ہے، ان کی جو برتھ ڈیٹ ہے وہ ہے 722 اور جو ڈیتھ ہے وہ 817 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی برتھ 722 AD اور ڈیتھ جو تھی وہ 817 AD میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایران میں بارن ہوئے تھے. کہاں پر؟ یعنی ان کی جو پیدائش تھی وہ ایران میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کیمسٹری میں کام کیا. کیمسٹری ایک عربک ورڈ سے لفظ نکلتا ہے نا، الکیمی. تو الکیمی کا ورڈ کس نے دیا تھا؟ جابر بن حیان نے. ٹھیک ہے، یعنی کیمسٹری کا ورڈ الکیمی سے کس نے نکالا تھا؟ جابر بن حیان نے. تو اسی وجہ سے جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری. اس کے علاوہ اس نے HCl جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے اسے بھی پریپیئر کیا تھا، جو انسان کے اسٹومک میں بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی بھی پریپریشن کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے جابر بن حیان نے کافی سارے لیبارٹری کے جو پروسیس ہوتے ہیں جو لیبارٹری کے اندر ہم کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کرسٹلائزیشن، ڈسٹیلیشن، فلٹریشن، سبلیمیشن ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، یہ سب کس نے کروائے تھے؟ یہ بھی جابر بن حیان نے کروائے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تھی، ٹھیک ہے، پلانٹس اور اینیمل کے اوپر. لیکن ان کی جو دو موسٹ امپورٹنٹ کتابیں تھی، ٹھیک ہے، ان میں ایک کا نام تھا النباتات اینڈ اباؤٹ پلانٹ، جس میں انہیں پلانٹ کی اسٹڈی کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ بک تھا ان کا وہ الحیوان، جس میں انہیں اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کی تھی. ٹھیک ہے، لکھی کتابیں تو کافی سارے تھی لیکن ان کی دو موسٹ امپورٹنٹ بکس تھی النباتات جس میں اس نے پلانٹس کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا، اور اس کے علاوہ الحیوان جس میں انہوں نے اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، نیکسٹ جو ہمارا سائنٹسٹ ہے مسلم، ٹھیک ہے، مسلم سائنٹسٹ ہے وہ ہے عبدالمالک اصمعی. ان کی برتھ ڈیٹ ہے 741. ٹھیک ہے، اور جو ڈیتھ کی ڈیٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ 1828 AD ہے. ٹھیک ہے، تو عبدالمالک اصمعی جو تھے وہ عراق کے ایک شہر بصرہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، عراق کے ایک سٹی بصرہ میں. ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی بڑے زوالوجسٹ ہیں. زوالوجسٹ آپ جانتے ہوں گے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اینیمل کی اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی جو زوالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میجر ڈویژن ہے بیالوجی کا. اس کے علاوہ انہوں نے اینیملز کے اوپر کافی ساری کتابیں لکھی تھی. ٹھیک ہے، جن میں کچھ امپورٹنٹ کتابیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، الخیل ایک بک تھی ان کا، ہارسز کے اوپر، ٹھیک ہے، گھوڑوں کے اوپر. اس کے علاوہ دوسری بک تھی الابیل، کیملز کے اوپر، ٹھیک ہے، اونٹ وغیرہ کے اوپر. ٹھیک ہے، الشات، شیپ کے اوپر. ٹھیک ہے، الوحوش، ویلڈ اینیمل جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی. ٹھیک ہے، اور لاسٹ جو ان کی بک ہے وہ خلاق الانسان. ٹھیک ہے، مطلب ڈفرینٹ پارٹس آف ہیومن باڈی اینڈ دیئر فنکشن، یعنی انسانی باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور ان کے فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کروایا تھا. کس بک میں؟ خلاق الانسان میں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ بکس ہے کس کی؟ عبدالمالک اصمعی کی. نیکسٹ جو ہمارا سائنٹسٹ ہے مسلم سائنٹسٹ وہ ہے ابو علی سینا. ان کی برتھ ڈیٹ تھی 980 اور اس کے علاوہ ان کی جو ڈیتھ کی ڈیٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ 1037 میں. ٹھیک ہے، AD میں وہ کیا ہو گئے تھے؟ وفات پا گئے تھے. وہ بخارا کے نزدیک ایک سٹی میں جس کا نام افشانہ تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. اور جتنے بھی تقریباً مسلم سائنٹسٹ ہیں ان میں سے ابو علی سینا کو بہت ہی گریٹ مانا جاتا ہے، عظیم مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ اسے فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے ماڈرن میڈیسن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کی کنٹریبیوشن کی بنا پر انہیں فاؤنڈر آف میڈیسن کہا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ویسٹ کے جو پیپل ہیں، جو مغرب کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ایوی سینا کے نام سے پکارتے. ٹھیک ہے، مسلم نام ان کا، مسلم جو تھے انہیں ابو علی سینا کے نام سے جانتے تھے. ٹھیک ہے،
جو مسلمان لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن ویسٹ جو پیپل تھے، ویسٹ پیپل انہیں ایویسینا کے نام سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری ڈیزیزز کا بھی پہچان کروایا تھا، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کروائی تھی۔ اس کے علاوہ جس طرح ٹی بی ہو گئی، ٹھیک ہے، میننجائٹس، ٹی بی جو بیکٹیریا وغیرہ کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میننجائٹس، انفلیمیشن آف میننجز جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو برین کے جو پردے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برین کی جو لیئرز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میننجز، 3 لیئر آف برین جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میننجز، ٹھیک ہے۔ ان کی جب انفلیمیشن ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میننجائٹس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور جو انفلیمیٹری ڈیزارڈر تھی جس میں انفلیمیشن کاز ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس ڈیزارڈر کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا تھا؟ بو علی سینا نے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بایولوجی میں کنٹریبیوشن کے علاوہ وہ میتھمیٹیشین بھی تھے، یعنی ریاضی میں بھی بہت ماہر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرانومر تھے، یعنی فلکیات کا علم بھی ان کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ فزیشین بھی تھے، پالیونٹالوجسٹ جو فاسل جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اسٹڈی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ میوزیشین بھی تھے، ٹھیک ہے، مطلب موسیقی وغیرہ کا بھی ان کو بہت شوق تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو فیمس بکس ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو فیمس بکس ہے وہ 2 کتابیں ہیں، القانون، اور دوسرا جو فیمس بک ہے وہ فی الطب الشفا، ٹھیک ہے، فی الطب الشفا، جس میں اس نے بہت ساری بیماریوں کی علاج ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ آئی ہوپ کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کی ہوگی، اور اگر آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دین پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔